سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال و اکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعد وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں، میں اس طرف اور اس طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیوار کو چھوڑ کر کے آگے آ جائیں۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ یہاں ہر کوئی آتا ہے، امیر بھی آتا ہے، جس کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہے، کروڑوں کا بزنس چلتا ہے، وہ آدمی بھی آپ دیکھیں گے اللہ کے اس گھر میں اپنے اس ماتھے کو زمین پر رکھ کر کے روتا ہے۔ اور جو آدمی فقیر ہے، غریب ہے، مجبور ہے، بے کس ہے، بے بس ہے، وہ آدمی بھی اللہ کے اس گھر میں آتا ہے اور روتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ یہ اس گھر کی خاصیت ہے۔ اللہ ہمیں مسجدوں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ چونکہ اسلامی تاریخ کا نیا سال شروع ہو چکا ہے، تو اس مناسبت سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بات کی جائے جس موضوع کی سخت ضرورت ہے آج سماج اور معاشرے کو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ محاسبہ نفس کیا ہے یا تزکیہ نفس کیا ہے۔ نفس کا محاسبہ کیا جائے اور نفس کو پاک اور صاف کیا جائے، اس لیے کیونکہ ہمارے اسلامی تاریخ میں پہلا سال نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور جب نیا سال آتا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہمارے جو پچھلے سال تھے وہ کیسے گزرے۔ اور میں اسلامی تاریخ کی مناسبت سے آپ کی زندگی کو اس لیے جوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری شریعت کے جو قوانین ہیں وہ اسلامی مہینوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اوپر جو فرائض ہیں، جو نیکیوں کی ایک ویرائٹیز ہیں، ان تمام عبادات اور ان تمام نیکیوں کا تعلق اسلامی مہینوں سے جڑا ہوا ہے۔ الگ الگ مہینوں میں الگ الگ خاصیت ہے۔ ابھی پچھلے مہینے کے اندر آپ نے دیکھا حج کا مہینہ تھا۔ حج ایک فرض عبادت ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو اسلامی تاریخ کے آخری مہینے میں فرض کیا۔ تو یہ الگ الگ مہینے ہیں، الگ الگ نیکیوں کا ایک موقع ہوتا ہے۔ تو یہ اسلامی نیا سال جو ہے ہماری زندگی کے اندر جو آیا ہے وہ یہ سبق دے رہا ہے کہ آپ کے جو پچھلے سال گزرے ہیں وہ کیسے رہے ہیں۔ آپ حساب و کتاب کرو، محاسبہ کرو۔ اور جو یہ تزکیہ ہے، نفس کا تزکیہ کرنا، آپ دیکھیں گے، شریعت کا مطالعہ کریں گے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ نبیوں کا اس دنیا کے اندر آنا ہی مقصد تھا کہ وہ ہمیں
ہمارے نفس کے تزکیے کی طرف بلائیں، ہمارے نفس کو پاک کرنے کے لیے وہ دعوت دے۔ یہ نبیوں کے بعثت کا مقصد تھا۔ آپ دیکھیے، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی۔ سورۃ الشمس، تیسرے پارے کے آخری پارے کی سورت ہے، سورۃ الشمس۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے 11 چیزوں کی قسم کھائی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها۔ سورج کی، چاند کی، اللہ رب العالمین نے دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی۔ والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اور اللہ نے نفس کی قسم کھائی۔ آپ دیکھیے اس سورت کے اندر شروعات میں 11 چیزوں کی اللہ رب العالمین قسم کھانے کے بعد ایک چیز بیان کرتا ہے تزکیے نفس کے تعلق سے کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ آدمی، برباد ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی طرف لے کر کے گیا، جو اپنے نفس کو ناپاک کر لیا۔ ایسا آدمی برباد ہے، ناکام ہے۔ آپ دیکھیے کامیابی کا پورا ذریعہ کیا بتایا گیا، کامیابی کا پورا فارمولہ کیا بتایا؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کا معنی کیا ہے؟ پہلے ہم وہ سمجھتے ہیں۔ شریعت کے اندر تزکیہ کا جو معنی ہے، تزکیہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عربی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، زکیت الثوب، ہم نے کپڑے کو پاک صاف کر لیا، میں نے کپڑے کو پاک صاف کر لیا۔ یعنی تزکیہ کا ایک معنی ہے پاک صاف کرنا، اور ایک معنی ہے بڑھنے کے، کسی چیز کا بڑھنا، جیسے زکل مال، مال کا بڑھنا، اسی سے زکوٰۃ نکلا ہوا ہے۔ تو تزکیہ کے دو معنی ہیں، پہلا پاک صاف ہونا اور دوسرا بڑھنے کے معنی میں۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نبیوں کی جو سب سے بڑی وجہ بتلائی ہے اس دنیا کے اندر بھیجنے کی، وہ یہی ہے، لوگوں کے نفس کو پاک صاف کرنا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا۔ اس رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے عبادت کی طرف بلایا جائے اور طاغوت کی عبادت سے روکا جائے، طاغوت سے اجتناب کیا جائے۔ سب سے بڑا تزکیہ یہ ہے نفس کا کہ ہمارے دل کے اندر توحید کو بٹھا دیا جائے اور ہمارے دل سے شرک کو نکال دیا جائے۔ یہ سب سے بڑا تزکیہ ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر توحید کو بٹھایا جائے اور شرک کو نکالا جائے۔ دوسرے مقام پر دیکھیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر آپ کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم۔ اللہ نے کیا کہا
تزکیہ کرنا، لوگوں کو پاک کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دعا کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے اللہ، میری اولاد میں ایک ایسا رسول بنا، ایک ایسا رسول بھیج، میری اولاد میں سے ایک ایسا رسول بنا جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کے نفس کو پاک کرے، لوگوں کو تزکیے کی تعلیم دے۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر اس موضوع کی ضرورت، ہر طرف فتنے ہیں، ہر طرف گناہ کے کام ہیں، ہر طرف مکاریاں ہیں، ہر طرف عریانیت ہے۔ آج اس پرفتن دور میں جہاں پر حق اور باطل کا فرق کرنا بھی بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے، اس عنوان پر ہر منبر سے، ہر خطاب سے، ہر مجمع سے بیان کرنا ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ لوگوں، اللہ کے پیغمبر اس کائنات کے اندر جتنے آئے، سارے کے سارے پیغمبروں کا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کے دلوں کو پاک کیا جائے۔ تو آپ اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اپنے دلوں کا تزکیہ کرو، اس موضوع پر گفتگو کیا جائے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھو، تزکیہ کب ہوگا؟ جب آخرت کا خوف ہوگا۔ آخرت کا خوف ہوگا تبھی تو ہم تزکیہ کر سکتے، اپنے نفس کو پاک کر سکتے، اپنے نفس کو گناہوں پر کنٹرول کر سکتے، اپنے نفس کے اندر ایمان کو بٹھا سکتے ہیں، نماز کی محبت کو بٹھا سکتے ہیں، قرآن کی محبت کو بٹھا سکتے ہیں۔ کب؟ جب آخرت کا خوف ہو۔ مطلب یہ ہے، ایک عنوان ہے تزکیہ نفس اور ایک عنوان ہے محاسبہ نفس۔ سب سے پہلے محاسبہ کیا جائے نفس کا، اس کے بعد نفس کا تزکیہ کیا جائے۔ یہ میرے تقریر کا یہ دو موضوع ہے، پہلے محاسبہ کیا جائے نفس کا، اس کے بعد تزکیہ کیا جائے نفس۔ محاسبہ کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیے، ایمان کے 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ اگر ارکان ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، ان 6 چیزوں پر ایمان نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ ان میں ایک چیز کیا ہے؟ آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان آج ہمارا ہے کہ نہیں ہے، اس چیز پر غور کیا جائے۔ اگر آخرت پر ایمان ہوتا تو سماج اور معاشرے کے اندر گناہ نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھو۔ ہو سکتا ہے ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، مگر وہ ایمان جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ محاسبہ کرو، حساب و کتاب کرو اپنے نفس کا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اللہ رب العالمین نے قیامت کا، آخرت کا احساس دلایا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ یہ ناپ تول میں کمی کرنا ہر دور کے لوگوں کا کام رہا ہے۔ ایک ایسی قوم دنیا کے اندر آئی جو اسپیشل یہی گناہ کیا کرتی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا۔ اللہ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، جہنم ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب یہ لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں،
جب لینے کا معاملہ آتا ہے تو پورا ایمانداری کے ساتھ لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب دینے کا معاملہ آتا ہے، جب وہ خود بیچتے ہیں، لوگوں کو سامان دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کمی کر کے دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ. اصل بات جو اس صورت کے اندر بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں دنیا کے اندر رہ کر کے، کیا انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون. کیا انہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے لوٹ کر کے جانا ہے؟ اس بات کا خوف نہیں ہے. لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. اللہ نے آخرت کا احساس دلایا. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ دنیا کے اندر ایک گناہ کرتے ہو کہ لوگوں کو دینے کے معاملے میں، ناپ تول کرنے کے معاملے میں آپ کمی کرتے ہو، ڈنڈی مارتے ہو، تو آپ کو آخرت کا احساس نہیں ہے، آپ کو اپنے نفس کے محاسبہ کا احساس نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے. اس چیز کا احساس نہیں ہے آپ کو. محاسبہ نفس کی طرف اشارہ کیا گیا. اور سن لو، کامیاب ہے وہ آدمی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، ایسا آدمی بہت بڑا کامیاب آدمی ہے. اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ نہیں مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اللہ کی قسم زندگی کے اندر کبھی بھی آپ گناہ کا کام نہیں کر سکتے. ابھی 2 دن پہلے صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کے اسٹیٹس لگائے گئے. ان کی وفات کی تاریخ ہے 1 محرم. ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں لگائی گئی، مگر بتاؤ کیا آج ان کے نقش قدم پر چلتے ہو آپ؟ کیسا آدمی، کیسی شخصیت، کیسا کردار. سیرت اٹھاؤ کبھی حضرت عمر فاروق کی. کتنا احساس تھا، اپنے نفس کا محاسبہ کس طریقے سے کیا کرتے تھے. دیکھو آپ وفات کی تاریخیں اٹھا کر کے دیکھ لو، مرض الموت میں ہیں. ابو لولو فیروز نے ایسا زخم دیا کہ واپس وہ زندگی کے اندر داخل نہیں ہو سکے. کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے. مگر یہ جو ایام ہے ان کے زخم کے اور وفات کے بیچ کے، وہ ایام اٹھا کر کے دیکھو آپ. حضرت عبداللہ کے ران پر ان کا سر رکھا ہوا ہے. آخری ٹائم ہے. حضرت عثمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی وفات کا ٹائم ہے، آخری ٹائم پر ان کے بیٹے کے ران پر ان کا سر رکھا ہوا تھا. عمر نے کہا بیٹے میرے رخسار کو زمین پر رکھو. ابا جان رکھا ہوا ہے، میرے ران پر کیا ضرورت ہے زمین پر رکھنے کی؟ عمر فاروق پھر سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو. یہ حضرت عمر فاروق اپنے آخری وقت میں کہہ رہے تھے، اور ایک جملہ کہنے کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ آخری وقت میں عمر نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو میری ماں برباد ہو جائے گی. یہ جملہ کہہ کر کے حضرت عمر فاروق انتقال کر گئے. آخری وقت پر محاسبہ کر رہے ہیں اپنے نفس کا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. یہ احساس تھا. یہ عمر فاروق جنت کی بشارت دی گئی ہے دنیا کے اندر ان کو. یہ عمر فاروق آدھی دنیا کا سلطان، آدھی دنیا کا حاکم ہے.
یہ عمر فاروق جن کے اسلام لانے کے بعد نبی نے یہ جملہ کہا تھا کہ عمر تمہارے اسلام لانے سے ہمیں طاقت ملی ہے۔ حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ اللہ نے عمر کو اس کائنات کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اسلام کو طاقت ملے۔ یہ تمام کردار، یہ تمام شخصیت کے تمام یہ جو اقوال ہیں لوگوں کے، ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی کیا ہے جانتے ہو؟ حذیفہ بن یمان کے پاس گئے، رات کا ٹائم ہے، حذیفہ بن یمان اپنے گھر میں موجود ہے۔ عمر فاروق کون؟ یہ عمر جو آدھی دنیا کا مالک ہے، سلطان ہے، جس کے قول سے، جس کے بات سے، جس کے ذکر سے اس دور کے بڑے بڑے بادشاہ، روم اور ایران کے بادشاہ کانپ جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ عمر کا نام نہ لیا کرو۔ وہ عمر اکیلا جا رہا ہے حذیفہ بن یمان کے پاس، نہ کوئی سیکیورٹی ہے، نہ کوئی آگے پیچھے، کچھ بھی نہیں، اکیلا جا رہا ہے۔ کس لیے جانتے ہو؟ اس لیے کہ حذیفہ بن یمان اللہ کے نبی کے رازدار صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو منافقوں کی لسٹ دی تھی کہ فلاں آدمی منافق ہے۔ عمر فاروق گئے اور کہا حذیفہ تم جانتے ہو نبی نے تمہیں لسٹ بتایا ہے، تمہیں تمام لوگوں کے نام بتائے ہیں نبی نے، اے حذیفہ بتاؤ کیا ان لوگوں میں سے میرا نام؟ کتنی بڑی بات ہے اللہ کی قسم، یہ دل چھلنی کر دینے والی بات ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے جنازے پر اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے ان الفاظ پر رویا۔ میرے باپ کا جنازہ میرے کاندھے پر تھا، میرے آنکھوں سے اتنے آنسو نہیں نکلے جتنا عمر کے ان الفاظ پر نکلے کہ حذیفہ بتاؤ کیا نبی نے منافقوں کی لسٹ میں میرا نام بھی شامل کیا؟ کون عمر جس کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، وہ پوچھ رہا ہے کیا میں منافقوں کی لسٹ میں شامل ہوں؟ حذیفہ زارو قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے امیر المومنین کیا بات کر رہے ہیں آپ، اللہ کی قسم آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہے۔ اور عمر فاروق جس جنازے میں شریک ہوتے تھے، دیکھتے تھے کہ حذیفہ اس جنازے میں شریک نہیں ہوا ہے، جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا تھا؟ یہ احساس تھا کہ نہیں تھا؟ آخرت کی فکر تھی یہ۔ ابھی 2 دن پہلے ان کا اسٹیٹس، ان کی تمام باتیں لگا رہے تھے، ان کے نقش قدم پر کتنا چل رہا ہوتا ہوگا، اور بہت سارے واقعات ان کی زندگی سے جڑے ہوئے ہم سنتے رہتے ہیں روزانہ۔ اور ان کا ایک مشہور قول، مشہور جملہ بھی ہے کہ لوگوں اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو تم اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، اس سے پہلے کہ اللہ کے سامنے تمہارا وزن کیا جائے تمہارے اعمال کا، اپنے اعمال کا وزن کر لو۔ یہ عمر فاروق کا جملہ ہے، قول ہے۔ بات ہو رہی ہے نفس کے محاسبے کی، تو ہم ایک صحابی رسول کو نہیں بھول سکتے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور ہے صحابی رسول۔ یہ وہ شخص جن کو حدیث کی تڑپ تھی، جتنے روایات کیے گئے حدیثوں کے سب سے پہلے نمبر پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ آخری ٹائم ہے، بستر پر پڑے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ کس طریقے سے آخرت کا خوف تھا، اے لوگوں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم، روزانہ اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہو، کتنے جھوٹ بولتے ہو، کتنی مکاریاں کرتے ہو، لوگوں کے حقوق مارتے ہو، کوئی احساس نہ ہوتا ہے۔ یہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ ماں آواز دیتی ہے یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، کہتے ہیں لبیک یا اماں، میں حاضر ہوں اے میری ماں۔ پھر کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے ابو ہریرہ تمہاری ماں تمہیں آواز دیتی ہے، تم لبیک کہتے ہو، اس کے بعد استغفر اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہا جب میری ماں آواز دیتی ہے
میں لبیک کہتا ہوں، اس کے بعد میں اللہ سے معافی اس لیے مانگتا ہوں کہ کہیں میری آواز ماں کی آواز سے بلند نہ ہو گئی ہو، کہیں میری آواز ماں کی آواز سے اونچی نہ ہو گئی ہو، اسی لیے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ ابو ہریرہ بڑھاپے کے عالم میں ماں آواز دیتی تھی اور کہتی تھی السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ماں دعا دیتی تھی کہ اے بیٹے، بڑھاپے کے عالم میں تو نے میرا بڑا خیال رکھا۔ پھر یہ بھی کہتے تھے اے میری ماں، اللہ تجھ پر رحم کرے، تو نے بچپن میں میرا بہت خیال رکھا، میری بہترین پرورش کی۔ یہی ابو ہریرہ آخری ٹائم ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا ابو ہریرہ کیا تمہیں موت کا خوف ہے، موت کا احساس ہے؟ کہا نہیں، مجھے موت کا احساس نہیں، موت کا خوف نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ سفر بہت لمبا ہے لیکن زیادہ راہ نہیں ہے، سفر بہت لمبا ہے لیکن جس سفر پہ میں جا رہا ہوں اس سفر پر جانے کے بعد جو سامان کی ضرورت پڑتی ہے اس سامان میں زیادتی نہیں ہے، بہت کم سامان ہے میرے پاس۔ نیکیوں کا ایک بہت بڑا بوجھ رکھ کر کے صحابی رسول اور کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے سامان۔ یہ احساس تھا، احساس ہے آج ہمارے اندر، یہ احساس پیدا کرو۔ اگر چاہتے ہو سماج اور معاشرہ خوشگوار بنے، سماج اور معاشرہ اصلاح کی راہ پر جائے، تو اللہ کی قسم ایک ایسا احساس جو آخرت کا احساس ہے، جو نفس کے محاسبے کا احساس ہے، یہ احساس آپ کے معاشرے کو اچھا بنا سکتا ہے، اصلاح کے راستے پر لے جا سکتا ہے۔ اور نفس کا تزکیہ اسی سے ہو سکتا ہے، یہی راستہ ہے اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے یہ مشہور واقعہ آپ پڑھیں گے، فضیل ابن عیاض، یہ ایک بہت بڑے ڈاکو تھے، لوگوں کے گھروں پر چوریاں کرنا اور ڈاکہ زنی کرنا یہ ان کا کام تھا، عزت لوٹنا ان کا کام تھا، بہت بڑے مجرم تھے یہ۔ ایک دن ایک گھر پر چڑھتے ہیں چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ زنی کرنے کے لیے، عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے۔ جب یہ چڑھتے ہیں گھر پر تو بلندی پر چڑھ رہے تھے، اس گھر سے جس گھر پر وہ چوری کرنے کے لیے جا رہے تھے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی اور وہاں پر قرآن کریم کی ایک سورت کی ایک مشہور آیت پڑھی جا رہی تھی، الم یأن للذی ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر کے، قرآن کی آیتیں سن کر کے، اللہ کا کلام سن کر کے تمہارا دل نرم ہو جائے، جھک جائے، اصلاح کے راستے پر آ جائے، تم نمازی بن جاؤ، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ؟ یہ سننا تھا۔ فضیل ابن عیاض اتنا بڑا ڈاکو، اتنا بڑا مجرم، جب یہ سن لیے وہیں پر انہوں نے اللہ کے سامنے توبہ کری اور کہا اے اللہ، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ فضیل اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور تیرے راستے پر نکلے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ فضیل ابن عیاض نے ایسی توبہ کی کہ ان کے تقوی کی مثال دی جاتی ہے، ان کے تقوی کی مثال دی جاتی ہے، ان کے اقوال کو بڑی بڑی کتابوں کے اندر نقل کیے گئے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں فضیل ابن عیاض کے تقوی کو دیکھ کر کے سیکھتا تھا، ان کے تقوی پر چلنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ کس چیز کا احساس تھا؟ نفس کے محاسبے کا، اور جب نفس کے محاسبے کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا گناہوں سے اور نیکیوں کی طرف چلے گئے۔ ایسی مثالیں، ایسے لوگ اس کائنات سے گزرے ہیں۔ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو
اس نبی کی سیرت بھی پڑھو کبھی آپ، کتنا احساس تھا نبی کو، کتنا احساس۔ نبی کہا کرتے تھے لوگوں آخرت کی فکر کرو، لوگوں اپنے نفس کا محاسبہ کرو، لوگوں نیکیوں کی طرف آ جاؤ، اور نبی جو قول بیان کرتے تھے اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے، اپنے خاندان کو اس پر عمل کروانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے گھر پہ گئے، وہاں جب پہنچے تو گھر کے دروازے سے ہی لوٹ آئے۔ کیوں لوٹ آئے؟ حضرت علی جب واپس گئے نبی کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، گھر کے دروازے پر آئے، آپ نے دستک دی اور اس کے بعد لوٹ آئے، ناراض لگ رہے ہیں، کیا بات ہے اے اللہ کے نبی، کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نبی نے کہا کہ اے علی میری بیٹی، اے علی تمہارے دروازے پر جو پردہ لگا ہوا ہے، تمہارے گھر کے دروازے پر وہ پردہ رنگین ہے، وہ پردہ ڈیزائن والا ہے۔ اے علی جا کر کے میری بیٹی فاطمہ سے کہہ دو جب تک کہ وہ اس ڈیزائن اور رنگین دار پردے کو نہیں نکال دے گی اور نکال کر کے مدینہ کے کسی فقیر میں نہیں دے دے گی، تب تک محمد اس کا باپ اس کے گھر میں قدم نہیں رکھتے۔ یہ آخرت کا احساس نبی کے اندر خود تھا اور نبی نے اپنے خاندان کے لوگوں کے اندر بٹھایا۔ میں مانتا ہوں آج اس دور کے اندر، دنیا کے اندر یہ چمک، یہ رنگینیاں، یہ تمام آشائشیں، یہ تمام آرام کے کام جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے نفس کو اصلاح کے راستے پر روک رہا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، اس چیز کا بھی احساس کرو کہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دے تو کتنا اچھا کام ہو جائے گا، کتنا بہترین کام ہو جائے گا۔ آپ دن بھر کام کرتے، دن بھر آپ کی زندگی جس طریقے سے کٹ رہی ہے، رات میں جب بستر پہ جاؤ، اللہ کی قسم بستر پر سوئے ہو آپ حساب و کتاب کرتے ہو، دنیاوی حساب و کتاب، فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، میرے تجارت میں ایسا ہے ویسا، یہ تمام چیزیں کرتے ہو۔ کبھی یہ احساس کرو کہ آج کتنے وقت کی نماز چھوٹ گئی میری، کبھی اس چیز کا حساب کرو کہ آج کتنا جھوٹ بول دیا میں نے، کبھی اس چیز کا حساب کرو کہ کتنے گناہ کر دیے آج دن میں نے، کتنی مکاریاں کر دی، کتنے لوگوں کے حقوق مار دیے۔ ان تمام چیزوں کا حساب کرو، اور اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ ہاں ہم نے غلطی کی ہے تو اللہ کا در ہے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے اور کہو اللہ معاف کر۔ اور آج یہاں سے اٹھو تو اس بات کا عہد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ہم اپنے نفس کو پاک کریں گے۔ یہ عہد کر کے، یہ وعدہ کر کے اٹھو آج آپ۔ کب تک ایسے ہی زندگی گزارو گے؟ مر جاؤ گے۔ اللہ کی قسم یہ دولتیں، یہ تمام چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کے توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے بعد اپنے نفس کو پاک کرنے کے توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہمیں آخرت کا وہ احساس بٹھا دے ہمارے دلوں کے اندر، وہ خوف ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے جو خوف صحابہ کے اندر تھا، عثمان کے اندر تھا، عمر فاروق کے اندر تھا، جو ابو ہریرہ کے اندر تھا۔ یا الہ العالمین ہمارے نفس کی اصلاح فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگ جو ہم کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو تانا اور تشنیع کر رہے ہیں، یا الہ العالمین ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہمیں اس کائنات کے اندر جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔